دو تین آبزرویشن مالک صاحب میری تھیں آج کی. ایک تو یہ ہے کہ خواجہ صاحب بہت زیادہ ہی ڈرے ہوئے تھے اور بہت زیادہ ہی کیئرفل تھے. سمجھ آتی ہے بڑی حساس نوکری ہے ان کی بھی اور یہ حساس اپوائنٹمنٹ بھی ہے, ذرا سے لفظ کا ہیر پھیر سے جو ہے نا یہاں طوفان کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ بڑے. مگر یہی خواجہ آصف صاحب ہیں, وہ پتہ ہے ان کی زبان نہیں سنبھالی جاتی. بڑی بڑی یادگار تقریریں ان کی جو ہے ٹی وی پہ, اور ہم 10-20 سال سے آپ اور میں 30 سال سے دیکھ رہے ہیں بلکہ. مگر آج وہ آپ نے کہا تو نہیں مگر مجھے فیلنگ ہو رہی تھی یہ, ناٹ ان سو مینی ورڈز, کہ وہ ڈیفنس منسٹر ہوتا ہے, بڑی لش پش ہوتی ہے, پروٹوکال ہوتا ہے, گاڑیاں آگے پیچھے. میں ایکچولی یہ کہہ رہے تھے کہ میں لگ رہا تھا یہ ڈیفنس منسٹر نہیں ہے, کہ ڈاکیا ہے. You didn't say it in so many words, but you almost smiled and you almost said it. مجھے لگ رہا ہے. I think it was very candid. انہوں نے بڑی honest answers دیے ہیں, to be fair to the man. Let me phrase my question. جو ہے مجھے جو candid جو آپ کہہ رہے ہیں, candid اب یہ ان کا کہنا more or less انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ مجھ سے نہ ہی پوچھا ہے, نہ ہی پہلے پوچھا تھا, نہ ہی پوچھیں گے. ظاہر ہے آف کورس, نہیں honest اس لیے نہیں ہے کہ آف کورس جو فیصلہ کر رہا ہے میاں نواز شریف نے کرنا ہے, لائک ٹو کیپ اٹ ٹو ہز چیسٹ ٹو دی لاسٹ منٹ پرابلی, وچ از اے گڈ اسٹریٹجی, اٹ میک سینس. مگر ساتھ میں رانا ثناء اللہ میرا خیال زیادہ کینڈیڈلی کہہ رہے ہیں کہ جناب آف کورس اتنا بڑا ہے, وہ ساروں سے مشاورت تو کریں گے. مشاورت تو پی ڈی ایم کے لوگوں سے بھی ہوگی, آصف زرداری صاحب سے بھی ہوگی, مولانا فضل الرحمان سے بھی ہوگی, اور باقی ٹیم کے ممبر سے بھی ہوں گی, کیبنٹ سے ہوگی, خواجہ آصف صاحب سے بھی ہوئی ہے. یہ زیادہ بہتر میرا خیال زیادہ کینڈیڈ اور آنیسٹ جواب تھا کہ وہ یہ کہیں کہ آف کورس سب سے ہو رہی ہے. ایک لاسٹلی میں جو چاہ رہا تھا اس میں کہ میرا خیال ہے یہ بڑی سمجھداری کی بات ہے. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا کہ یہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ 18 نومبر کے قریب یہ بھیجیں گے جی, اپنے نام بھیجیں, اور اس کے بعد لاسٹ منٹ تک سٹریچ کر کے 25 نومبر جو سمجھ آ رہی ہے کہ آخری منٹ تک پہلے اگر وہ نام آ جائیں اور منگوا لیے جائیں تو وہ ایک انٹینس ظاہر ہے لابنگ ہو رہی تھی. اور آج یہ جو خواجہ آصف صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلی دفعہ ہمیں نہیں تھا ہوتا کہ جنرل راہیل کے علاوہ تمام ہی جو کینڈیڈیٹس تھے انہوں نے ان کو اپروچ کیا تھا, تو یہ بھی ایک تاریخ رہی ہوئی ہے. تو میرا اس سے بچنے لیے لمبی یہ بات ہوگی, میں یہ آبزرویشن چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ وہاں کمنٹری نہیں کر سکے, یہاں کھل کے بول سکے. یہاں پہ پھنسا لیتے ہیں. نہیں, ایک تو ایک جنرل صاحب تھے, ان کا تو میں نے میسج خود دیکھا تھا, دونوں بھائیوں میں سے ایک کے نام میسج تھا, اور اس پہ میسج میں لکھا ہوا تھا کہ 2-3 بار انہوں نے ٹرائی کیا تھا ان کو ملنے کا. پھر انہوں نے میسج میں تھا کہ I'll come in a car with black mirrors. گلاس تو ڈونٹ وری. وہ نہیں کہہ سکتے تھے, آپ بھی نہیں کہہ سکتے تھے, مگر میں ایوری بڈی نیو کہ آپ جنرل علی کلی کی بات کر رہے ہیں. نو یہ وہ نہیں ہے. اچھا, تو آج کل وہ بڑے ایکٹیو ہیں, بڑے ملیٹنٹ ہیں, بہت زیادہ, پریس کلب کے باہر بڑا کچھ کرتے ہیں. تو وہ آئی واز کوائٹ سرپرائز. لیکن ایک اور جنرل صاحب ہیں جو ایسے بڑے دبنگ ہیں, وہ بھی اس میں سفارشوں میں شامل تھے, وچ واز سرپرائز فار می. دیکھیے بات یہ ہے کہ میں اس دن خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ سن رہا, جب خان صاحب نے کہا کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے وہ لگے گا پرائم منسٹر پہ, مجھے تھوڑی سی ہنسی بھی آئی کہ کیسے لگ سکتا ہے جب ان کو بھی نہیں پتا کہ کس سے بننا ہے. سو یہ تو پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا کہ آرمی چیف اگلا کون ہے, یہ صرف نواز شریف صاحب کو پتا ہے, اور وہ آخری موقع تک وہ نہیں بتاتے. اور یہ جو مشاورت ہے نا عامر, آئی تھنک یہ مشاورت کوئی نہیں ہو رہی. ایک رسمن میں آپ کو فون کر دوں, ان کو میں فون کر دوں کہ آپ کا کیا خیال ہے, مشاورت نہیں ہوتی, وہ ٹیمپریچر لینا اور چیز ہوتی ہے. یہ ڈیسیجن پیورلی اینڈ سوللی نواز شریف صاحب کی ہے, انہوں نے لینی ہے, بیکاز پی ایم ایل کے اندر ایک تھنکنگ بڑی کلیئر ہے کہ جتنا ملبہ اس گورنمنٹ کا ہے نیگیٹو ملبہ, وہ پی ایم ایل این اٹھا رہی ہے. کی پوسٹ ان کے پاس ہے ساری, فائنانس منسٹر ان کا ہے, پرائم منسٹر ان کا ہے, آپ جتنی کی منسٹریز ہیں ساری پی ایم ایل این کے پاس ہے. اٹس فار آل پریکٹیکل پرپزز یہ ایک پی ایم ایل این گورنمنٹ, کہنے کو پی ڈی ایم گورنمنٹ ہے لیکن یہ پی ایم ایل این گورنمنٹ. اس لیے یہ فیصلہ انہوں نے پیورلی خود کرنا ہے, اور ان کو 2 فکریں ہیں, اس لیے دے آر ویری کیئرفل, انسٹیٹیوشن بھی اور یہ بھی بائی دا بک جانے کی. ایک ان کو فکر یہ ہے کہ اگر کوئی بھی چلاکی چلوکی نہ کریں, کوئی گیم نہ کریں کہ اس کو پہلے ہٹا دو, اس کو وائس چیف بنا دو, اس کو فلانا بنا دو. اور یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ان کی باتیں ہوئی ہیں ڈفرینٹ لیولز کے اوپر. ایک مثلاً کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے نیکسٹ نومبر میں. ان کو یہ بھی سوچ ہے ان دا بیک آف مائنڈ آف ایوری ون, صرف سویلین ذہنوں پہ نہیں, فوجی ذہنوں میں بھی یہ سوچ ہے کہ اگر وہ ہوئے, انہوں نے ان کا ایک ویو پوائنٹ ہے, ان کا فیض آباد کیس میں بھی ویو پوائنٹ تھا, اور ان کا ویسے پھر اس کے خلاف جو
ریفرنس چلا وہ اس میں صرف سویلینز کو بلیم نہیں کرتے, وہ سب کو کرتے ہیں. تو ان کو یہ بھی فکر ہے کہ اگر کوئی بھی لوپ ہول ہوا لیگل ٹیکنیکل تو انہوں نے چیف جسٹس کھول نہ دیں اور پھر ایک نیا ایک پینڈوراز باکس کھل جائے گا. سو دیٹ از وائی دے آر بینگ ویری کیئرفل. 25 کا اسی لیے بڑا جو ڈیٹ ہے یہ آؤٹ آف دا ایئر پلک نہیں ہوئی. سب کو پتا ہے کہ 27 کو چیئرمین جوائنٹ اسٹاف بھی ریٹائر ہوں گے, 27 کو ہی عاصم منیر بھی جنرل ریٹائر ہوں گے. اس لیے ان کے پاس دو آپشنز ہیں اگر تو, اور اس کا پریسیڈنٹ ہے, یہ نواز شریف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا کہ جب آصف جنجوعہ کو آپ کو یاد ہے ان کو اور شمیم عالم کو ان کو ڈیزگنیٹ کیا تھا چیئرمین جوائنٹ اسٹاف, ان کو ڈیزگنیٹ کیا تھا ایز چیف آف دی آرمی اسٹاف, کیونکہ جنرل حمید گل والا ایشو چل رہا تھا. بیکاز میں اس دن پڑھ رہا تھا اسلم بیگ صاحب نے ڈی او لکھا تھا جس میں ان کو ڈی او از ناٹ بائنڈنگ. زیادہ چیز وہ آتی ہے جب آپ کی وہ سمری چلتی ہے ملٹری برانچ سے اور وہ ڈیفینس سیکرٹری کے تھرو آتی ہے, تو اس میں بڑا ایشو بن گیا تھا. تو ان کو بھی ڈیزگنیٹ کر دیا گیا تھا, وہ 4 اسٹار ہو گئے, لیکن انہوں نے رینکس اپنے تب وہ نومبر میں جا کے بنے. تو اگر ہم 2 بندوں کے نام لے لیتے ہیں نا, اگر جنرل عاصم منیر فار ایگزامپل جن کا ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے, جس طرح میرپل کا بھی ٹیکنیکل ایشو تھا. میری کچھ ایکس جیک برانچ کے لوگوں سے بات ہوئی, بیکاز آئی واز ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ دس ایشو. تو انہوں نے 2 باتیں سمجھائی. انہوں نے کہا جی ایک چیز تو یہ ہے, جیسے وہ بات چلی تھی اور میں نے اپنے 10th کو یہ پروگرام میں بھی کہا تھا کہ ایک آپشن ہے کہ آپ وائس چیف بنا دیں, اگر پھر کلیئر ہو جائے گا کہ جی وہی ہوں گے. وائس چیف کا مطلب ہے کہ اگر وائس چیف بناتے ہیں اور نہیں کوئی اور فیصلہ کرتے ہیں, ان کو وائس چیف بنا دیتے ہیں, ریٹائرمنٹ سے چاہیے 1 دن پہلے بھی بنائیں, تو وہ 4 اسٹار جنرل ہو جاتے ہیں. اگر وائس چیف اگر وہ بنتے ہیں تو وہ پھر ایک 4 اسٹار جنرل کے ساتھ ان کو وائس چیف کا جو آفس ہے چیف آف دی آرمی اسٹاف کا, ان کو 3 سال کی ٹرم مل جاتی ہے. تو پھر وہ 29 کو ان کو اپوائنٹ کر دیں گے آرمی چیف, تو باجوہ صاحب کو 1 دن پہلے بھی نہیں چھوڑنا پڑتا, تو ڈیزگنیٹ ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ اگر یہ 25 کو فیصلہ کر دیتے ہیں اور یہ اسی دن نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے, تو ایون دین ہی کین ٹیک آفس آن 29 اگر ان 2 میں سے ہے, کیونکہ 27 کے بعد سینیورٹی چینج ہو جائے گی. اس وقت عاصم منیر سینئر موسٹ ہیں, پھر ہیں ساحر شمشاد, جنرل شمشاد صاحب. اگر یہ ریٹائر ہو جاتے ہیں تو دین ہی بیکمز سینئر موسٹ جنرل ساحر, اینڈ دین جنرل اظہر عباس بیکمز نمبر 2 ان دیٹ سینس. تو میرا خیال ہے یہ 25 تک فیصلے کر لیں گے. اور یہ میاں صاحب نے بھی اگر کسی کو بتایا تو 24 تو پہلے تو نہیں, مگر مالک آپ کی اجازت سے وہ کہ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پہ یہ ڈیسیجن ہو گیا کہ کس کو چیف بنانا ہے, پھر یہ ٹیکنیکل ایشوز رکاوٹ نہیں بنتے, سولوشن نکل آتے ہیں. یہ ڈیسیجن کمپلیکیٹڈ ہے. مگر آپ کی بات سے یہ لگ رہا ہے, اور خیر صاحب بھی یہی تاثر دے رہے تھے کہ ایک آدمی جس نے یہ سارا ڈیسیجن کرنا ہے وہ نواز شریف صاحب ہے. بالکل یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی بات سے بھی, مگر جو کچھ جو اشارے آتے ہیں اس سے لگتا نہیں ہے کہ یہ 1 وے ٹوٹلی ہے, کہ یہ سارا فیصلہ ہے. ظاہر ہے انسٹیٹیوشنل بھی کچھ ریگارڈز کرنے پڑتے ہیں, ان کے یہاں بھی بحثیں چل رہی ہیں. ایک میں لاسٹ کہہ دوں, دوسرا شہباز شریف صاحب جب گئے تھے وہاں سے الوداع 4 دن پہلے ہونے جا رہے تھے, وہ پپیاں جپیاں کر کے بس وہ لگ رہا تھا کڑی ودا کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ واپس بلائے گئے, پھر ایک ڈسکشن گیا, تو اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ بحث چل رہی ہے. اٹس ناٹ جسٹ آن جسٹ اباؤٹ نواز شریف ڈیسیجن جو ہے وہ بھی ہے. لاسٹ میں کہہ دوں کہ یہ اس طرح کی بحثیں بھی چل رہی ہیں کہ آرمی کے اندر یہ اس دفعہ کہ پہلے اس طرح کے جو فیصلے ہوتے رہے, اس طرح فرق یہ ہے ساتھ میں دیر از آلسو اے کلیمر فار ریفارمز ان دی آرمی. ڈسکشن جو آپ بھی آج کر رہے تھے کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف کی جو ہے بالکل ایک بے طاقت قسم کا ایک آفس بنا دیا گیا ہے. پھر اس طرح ایک اور بحث بھی میں نے سنی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس دفعہ جوائنٹ چیف, جس طرح آج آپ خواجہ آصف صاحب نے آپ نے کہا, انہوں نے کہا جی ہاں ہم سجیسٹ ہی کر سکتے ہیں, مگر یہ بحثیں بھی چل رہی ہیں کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف جو چیئرمین ہوتے ہیں ان کے پاس ایس ڈی پی آئی پہلے ہی ہوتا ہے, ساتھ میں ہو سکتا ہے کہ آئی ایس آئی بھی جو ہے اگر اس کو ریفارم کرنا ہے, جو کہ یہ کلیمر ہے کہ آئی ایس پی آر اور آئی ایس آئی کا ان کے پولیٹیکل رول کو جو بھی چیف آئیں گے کٹ ڈاؤن ہونا چاہیے. صرف یہ میڈیا اور باقی جگہ بحث نہیں ہو رہی, یہ انسٹیٹیوشن کے اندر سے بھی آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ لارجر ڈیزائنز پہ ہو رہا ہے.